اوکے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. صدق اللہ و مولانا العظیم. معزز سامعات، آج کا جو ہمارا ذکر کا گوشہ، اس کے اندر ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 126 تک 125 سے لے کر 126 تک اس کی ہم تفسیر کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور یاد کرو، از بمانا اذکرو، کہ محبوب آپ یاد کریں اس وقت کہ جب ہم نے اس گھر یعنی خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے رجوع کا جو نا مقام بنایا، اس کا مرکز بنایا، امن کا مرکز بنایا، اور حکم دیا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور مقام ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مقام نماز بنا لو، کہ نماز کی جگہ بنا لو. الی ابراہیم و اسماعیل ان طاہرا وعہدنا، اور ہم نے عہد لیا الی ابراہیم و اسماعیل، ابراہیم علیہ السلام سے اور اسماعیل علیہ السلام سے، کہ ان طاہرا، کہ وہ پاک رکھیں بیتیا میرے گھر کو، کس کے لیے؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے. وَإِذْ قَالَ، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، رب اجعل هَٰذَا بَلَدًا، کہ مولا اس شہر کو کیا بنا دے؟ امن والا بنا دے. وَارْزُقْ أَهْلَهُ، اور اس کے باسیوں کو رزق عطا کر، من الثمرات، پھلوں سے، من آمن منہم، اور جو ایمان لایا پر اللہ پر اور آخرت کے دین پر، ومن کفر فأمتعه، اور جس نے کفر کیا اس زندگی میں اور یوم آخرت کا، اور فرمایا جو کفر کرے گا اس کو فائدہ نہیں پہنچے گا اس کا، منہم، اس کا مگر تھوڑا سا، الی عذاب النار، مگر وہ کس کی طرف جائے گا؟ دوزخ کی طرف. وبئس المصیر، اور کیا ہی برا ٹھکانہ دوزخ ہے. اب یہ آیت کریمہ اس کے اندر آئی، اللہ رب العالمین نے اس کے اندر ذکر فرما دیا ابراہیم علیہ السلام کا، کہ یاد کرو جب خانہ کعبہ بنا رہے تھے. یہ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی، اور یہ بیت اللہ، اس کا جو اس کی تفسیر تو آگے ہم کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے ہم اس کی تھوڑی سی تفسیر اس میں کرتے ہیں، بیت اللہ کی ہم علیحدہ اس کی تفسیر کرتے ہیں. اللہ پاک نے جو مقام میں ابراہیم اس کو بیت اللہ کو بنوایا، اس سے ابراہیم علیہ السلام جب تعمیر کر رہے تھے بیت اللہ شریف کی، تو بیت اللہ شریف کی جب تعمیر کر رہے تھے تو اس تعمیر کرتے ہوئے آپ نے، اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کو امن کی جگہ بنا دو. اب یہ امن کی جگہ کیسے ہو گئی کہ اب جو بھی کوئی بیت اللہ کے اندر داخل ہو گیا بیت اللہ کے اندر، وہ امان پا گیا، وہ امان پا گیا. بیت اللہ کے اندر جو داخل ہو گیا وہ امان پا گیا، یعنی کہ جہاں سے بھی کوئی بیت اللہ کے حدود حرم کے اندر آئے گا وہ امان پا جائے گا. پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کو مقام ابراہیم کو کہاں بنا لو؟ اس کو اس کی نماز کی جگہ بنا دو. کہ ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ بنا رہے تھے، اور خانہ کعبہ بنا رہے تھے تو وہ جو پتھر تھا جس کے اوپر وہ قدم رکھ کے وہ خانہ کعبہ بنا رہے تھے، کہ وہ پتھر کہاں سے؟ آدم علیہ السلام جب زمین پر آئے تو وہ جنت سے پتھر لے کے آئے. کہا جاتا 2 پتھر تھے وہ، ایک پتھر جو خانہ کعبہ کے اندر نصب کر دیا گیا، اور دوسرا جو پتھر ہے اس کے اوپر کھڑے ہو کے اس کی تعمیر کر رہے تھے. یعنی کہ دیوار اگر اوپر لے کے جانی ہوتی تو وہ تعمیر جو کرتے تو وہ دیوار اوپر چلی جاتی
اور جب تعمیر کر رہے ہوتے تو نیچے اگر آنا ہوتا تو وہ تعمیر سے وہ نیچے آ جاتے. تو اللہ رب العالمین نے وہ پتھر جو نا آپ کو عطا فرمائے اور آدم علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ جب کعبہ بناؤ تو اس کو ان پتھروں کو وہاں رکھ دو. اس کے اوپر جو نا اس کے اندر یہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام وہ جو پتھر تھے نا اس سے پہلے یہ جو نا گم ہو گئے تھے. وہ کیسے گم ہو؟ جب طوفان نوح آیا تو یہ پتھر جو گم ہو گئے. جب ابراہیم علیہ السلام اس کو تعمیر کرنے لگے تو اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ جاؤ جا کے پتھر اٹھا کے لے کے آؤ. تو اتنے میں جبریل آئے اور آ کے حکم دیا کہ آؤ آپ کو 2 پتھر دوں. اور وہ جبل ابو کو بیس پہ لے گئے اور وہاں پر جا کے ان پتھروں کو وہاں پر جو نا دکھایا کہ یہ 2 پتھر ہیں جو آدم علیہ السلام جنت سے لے کے آئے تھے. اور جنت سے لے کے آئے تھے تو یہ پتھر جو ہے نا اب آپ اس کے اندر رکھ لیں، اس کے اندر لگا دیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک اس کو جس کو حجر اسود کہا جاتا ہے، سنگ اسود اس کو کہا جاتا، وہاں لگا دیا اور ایک کے اوپر کھڑے ہو کے اس کی جو نا تعمیر کرتے رہے. پھر جب تعمیر کر لی تو ہم نے، اللہ پاک کہتے ہیں کہ ہم نے عہد لیا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل سے کہ اس گھر کو اب صاف بھی رکھنا. ایک تو اس کو بتوں کی پالیدگی سے صاف رکھنا اور ایک طواف کرنے والوں کے لیے ویسے جو صفائی کا انتظام ہوتا اس سے صاف رکھنا، اعتکاف کرنے والے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. اب ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ بنا لیا تو اب اس کی تعمیر کر لی، وہ گھر بن گیا اللہ کا. تو وہاں پر پھر دعا مانگی. اور دعا کیا مانگی؟ اور دعا مانگ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کہ ربی قال ابراہیم رب اجعل ھذا بلدا. اب اس سے یہ کیا ثابت ہوا کہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں سے یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر اس طرح کی دعائیں کرتے رہیں تاکہ وہ ان دعاؤں کے ثمرات ہماری زندگی کے اندر بھی آئیں اور ہماری نسلوں کی زندگی کے اندر بھی آئیں. یعنی کہ قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام کی سنت سے اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ دیا کہ اپنی زندگی میں اس طرح دعا مانگا کرو. یہ دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا ہمیں کہ دعا مانگو. اور دعا کیا مانگ رہے تھے کہ اے میرے مولا بنا دے اس گھر کو امن والا. ابراہیم علیہ السلام جب دعا مانگ رہے کہ اللہ اس کو شہر کو امن والا بنا دو. اب جو کوئی بھی اس شہر کے اندر آتا ہے وہ امن میں آ جاتا ہے، امن میں آ جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ پچھلی اقوام نے جب جنگیں لڑی تو ان جنگوں کے اندر آ کے آپ دیکھیں کہ جیسے بیت المقدس اس کو دیکھیں کہ اس بیت المقدس کو جو نا کتنی مرتبہ ویران کیا گیا، برباد کیا گیا اس کو. لیکن اللہ پاک نے حرم کعبہ کی اس طرح حفاظت کی. اور اس طرح جو نا اللہ پاک نے حفاظت کی اس کی کہ اللہ پاک نے اس کو جو نا منہدم نہیں ہونے دیا، اس کو منہدم نہیں ہونے دیا. اللہ رب العالمین نے، اللہ پاک نے اس کی اس طرح جو نا حفاظت کی اس کعبۃ اللہ کی. اور ایک مرتبہ جب جنا پہلی جنگوں کے اندر جب انہوں نے جو نا اس کو برباد کرنے کی، اس کو خراب کرنے کی کوشش کی تو اللہ رب العالمین اس کی حفاظت خود کی. اور جو نا حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کے اس خانہ کعبہ کی عمارت کو اٹھا کے اوپر لے گئے، یعنی کہ اس کو نقصان نہ پہنچا سکے. تو اللہ رب العالمین نے اس گھر کو بھی امن والا کیا اور اللہ رب العالمین نے پھر اس شہر کو بھی امن والا کر دیا کہ اب جو کوئی بھی اس شہر کے اندر آتا ہے اب اس کی حرمت کو اللہ رب العالمین نے باقی رکھا کہ وہ امن میں آ گیا. پھر آگے فرمایا کہ ورزق اہلہ، اور اس کے باسیوں کو رزق عطا کر. مولا اس وقت تو وہاں کوئی بستی کوئی نہیں تھی، کوئی بھی ارد گرد کوئی بستی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا. جب ابراہیم علیہ السلام حضرت بی بی ہاجرہ کو وہاں چھوڑ کے گئے ہیں تو وہاں پر کچھ بھی ایسا نہیں تھا، کوئی آبادی نہیں تھی. آپ کو جب چھوڑ کے گئے تو وہاں کو کھانے پینے کا انتظام نہیں تھا. بعد میں یمن کے کچھ لوگ آئے اور آ کے وہ قبیلہ جرہم کے کچھ لوگ تھے، آپ نے حضرت سارہ سے اجازت لی اور لے کے وہاں پر آباد ہوئے تو کہا کہ ورزق اہلہ، اس کے باسیوں کو رزق عطا کر. یعنی کہ اس وقت اللہ پاک نے اس کے باسیوں کو ایسا رزق عطا کیا کہ اب دنیا کے ہر کونے کا رزق اس جگہ پر موجود ہے. اور پھر پھلوں کا رزق کیوں مانگا اللہ پاک نے؟ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے پھلوں کی دعا مانگی
یہ کیوں مانگی؟ اس لیے کہ عام طور پر جو کھانا ہے وہ تو انسان کھا ہی لیتا ہے، لیکن یہاں پر پھلوں سے پھل کی دعا مانگی، اور پھلوں کی دعا اس لیے مانگی کہ پھل مزے کے لیے کھائے جاتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے اندر یہ جو دعا شامل ہوئی کہ اللہ ہمیں نعمتیں جو نا مزوں والی بھی عطا کر، اس کے باسیوں کو مزے والی نعمتیں عطا کر، تو پھلوں والی جو نا ثمرات جو عطا کیے گئے۔ آگے فرمایا کہ جو اللہ اور آخرت پر، اور جس نے کفر انکار کیا وہ اس کے اندر جو نا دوزخ کا ایندھن بنے گا۔ اللہ رب العالمین نے اس کا پھر اس کے اندر ذکر کر دیا۔ اور مقام ابراہیم یہ کیا؟ یہ جنتی پتھر ہے۔ مقام ابراہیم جنتی پتھر ہے۔ اس کی خاصیت ہے جو نا یہ ہے کہ یہ سیڑھی کا کام کرتا تھا، جو نا جنتی پتھر تھا مقام ابراہیم، جو اس وقت مقام ابراہیم پہ وہ پتھر جو نصب کیا ہوا ہے، اور یہ سیڑھی کا کام کرتا تھا۔ اور یہ پتھر کیا تھا؟ یہ آدم علیہ السلام جنت سے تو لے کے آئے تھے، اور یہ پتھر اس وقت سیڑھی کا لفٹ کا کام کر رہا تھا۔ جب آپ تعمیر کر رہے تھے، اوپر جانا ہوتا تو اوپر چلے جاتے، نیچے آنا ہوتا تو نیچے چلے جاتے۔ تو اس کی جو نا حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں یہ پتھر جو تھا یہ سیلاب آیا تو اس کے اندر یہ بہہ گیا، تو آپ نے پھر اس کی دوبارہ جو نا اس کو مضبوطی سے جو نا نصب کروایا، یعنی کہ اس وقت پتھروں سے اس کی مضبوطی جو اس وقت کروائی جا سکتی تھی، آپ نے اس کی جو نا مضبوطی کروائی۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کو مضبوط کروایا گیا، اور اسی طرح اسی مضبوطی کے اندر وہ آج بھی نصب ہے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں تھیں، اور ان دعاؤں کے اندر ہمیں کیا ملا کہ اپنی زندگی میں دعائیں مانگنا سیکھو، اور دعا ہر طرح کی رب کائنات سے مانگو، کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میرا بندہ مجھ سے دعائیں مانگے، جو بھی مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا۔ اللہ پاک کو بندے کے اوپر ناراضگی آتی کہ جب بندہ اس سے مانگتا نہیں۔ اللہ پاک فرماتے کہ تم سوئی کے وہ جو نکا ہوتا ہے اس کے برابر بھی نعمت کوئی ہے نا تو وہ بھی مجھ سے مانگو، میں عطا کرنے والا ہوں۔ تو اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت سے ہمیں یہ جو ہمیں فائدہ دیا کہ اس سنت سے کہ ہم اپنے لیے ہر طرح کی نعمت اللہ رب العالمین سے مانگیں۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ اقدس میں میری التجا ہے کہ میرے مولا ان تمام نعمتوں کے ثمرات جو مولا آپ ابراہیم علیہ السلام نے مانگے، اللہ کریم پوری امت کو ان نعمتوں میں اللہ کریم شامل حال فرما، امت کے لیے بھی یہ نعمتیں آسان کر دے، اور اللہ حلال جن کے رزق حرام ہیں ان کے حلال کر دے، اور جن کے رزق میرے مولا دور ہیں قریب کر دے، اور جن کے رزق تھوڑے ہیں اللہ کریم ان کو برکت والا کر دے اور حلال کر دے۔ وما علینا الا البلاغ۔